قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مثلته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتلى بالسطور ميلان عرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والثورة الحيدرية والإسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماصل الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجر الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية القائمة. اللهم صل على مولانا علي بن مسرد المطلع الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق العرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على عبد من أوليائك. أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سید احسن سفیر ابن سید سفیر حیدر کے دخول اسلام کرتے ہیں. انتہائی صفات اللہ ہے کہ اس خالق کائنات نے یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک آپ کی پاک و پاکیزہ سماعتوں کے حوالے قرآن مجید کی آیات کے ذہن میں مناقب اہل بیت علیہ السلام پہنچا سکوں. یقیناً
آپ کی ذات محبت میں اس جگہ میں آپ کی پاکیزہ سماجوں کے حوالے پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ویسے تو بہت سارے چہرے جانے پہچانے نظر آ رہے ہیں۔ اکثر لوگوں نے ظاہر فیس ٹو فیس یا انٹرنیٹ کے ذریعے کبھی سنا ہوگا، لیکن بہت سارے چہرے ناشنا ہیں، تو میں بھی شروع کرنے سے پہلے دو جملے تمیزن عرض کر دینا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، میری خواہش، میری کوشش، میری خطابت کا انداز، میرے گفتگو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں جب بھی مجلس پڑھتا ہوں، جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں، جس سچویشن میں، جس حالت میں مجلس پڑھتا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجلس کی شروعات بھی قرآن سے ہو اور مجلس کا اختتام بھی قرآن پر ہو۔ لہذا آیتیں میں پڑھوں گا، ترجمات کریں گے، قرآن میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے۔ میرا ہدف یہ ہے، میرا مشن یہ ہے، میرا موٹیو یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں، نوجوانوں کے دلوں میں کم سے کم اتنی آیتیں اتاری جائیں کہ ان کا مقابلہ جب کسی غیر سے ہو تو قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے، قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے۔ اس لیے کہ قرآن مجید ہی واحد ایک ایسی کتاب ہے پورے امت مسلمہ میں، قرآن مجید صرف ایک ایسی کتاب ہے کہ جہاں ہر مسلمان خاموشی سے مان لیتا ہے۔ نہ تو آپ کتنی بھی کتابیں پیش کیجیے، کتنی بھی حدیثیں پیش کیجیے، اگر پہلے کہا جاتا ہے کہ ہماری کتابوں سے دکھاؤ، کتابوں سے بھی دکھا دیا ہے تو پھر صاحب حدیث کے اوپر بحث ہوتی ہے، علم رجال کے حوالے سے صحیح ہے، غلط ہے، ضعیف ہے، قوی ہے، متواتر ہے، کیسے کیسے، اس کے بعد جب سب کچھ مل جائے تو ضعیف کہہ کے کونے میں ڈال دی جاتی ہے۔ لہٰذا بہت کم کوشش کروں گا کسی حدیث کا ریفرنس دوں، قرآن مجید کی تمام آیات۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ پوری دنیا کی تمام کتابیں ایک طرف اور قرآن مجید ایک طرف۔ میں ذمہ داری لے کے کہہ سکتا ہوں، اگر کوئی مسلمان بے نام مسلمان اگر ہے تو اس کا بھی ماننا یہ ہے کہ دنیا کی تمام کتابیں کمتر ہیں، قرآن مجید افضل ہے۔ بڑی تبدیل آہستہ آہستہ سے کسی منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید افضل ہے اور دنیا کے ہر کتاب کمتر ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی ابتدا ہی میں قبلہ موجود ہے اور آپ حضرات بھی الحمدللہ ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا ہی میں جب آپ قرآن کو کھولیں گے تو پہلے صفحے پہ آپ کو سورہ حمد نظر آئے گا، سورہ فاتحہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو سورہ بقرہ شروع ہوا ہے، یعنی پیج نمبر 2، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 2، یہ یاد رکھیے گا۔ جب کھولیں گے تو اس میں ارشاد ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھائیے، میں ذمہ داری لے رہا ہوں، کل بھی مجھے یہی مجلس پڑھنی ہے، لہٰذا کل کی مجلس کے لیے آج ہی مقدمہ بتا دے رہا ہوں تاکہ کل آپ سے جو ہے مجلس شروع کی جائے۔ قرآن مجید کیونکہ میرا عنوان ہے، لہٰذا اس کو آہستہ آہستہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، پھر لے جا کر کسی مسئلے کا کمال چلے جائے۔ قرآن مجید کے شروع میں لکھا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی رائے نہیں۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کو اٹھائیے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بلکہ اربوں میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی، اور کتاب کے کسی بھی مصنف نے، مورخ نے، مؤلف نے یہ ذمہ داری نہیں لی ہے کہ ہماری کتابوں میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہماری کتاب میں ابتدا سے انتہا تک کوئی غلطی نہیں، کسی نے کوئی ذمہ داری نہیں لی کہ ہماری کتاب A to Z الف سے لے کر یا تک بالکل صحیح ہے، کسی نے کوئی ذمہ داری نہیں لی کہ اس میں غلطی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید میں تھوڑا سا آپ کو ذہن لے جانے کے لیے لکھا آتا ہے، قرآن مجید میں بھی سورہ حمد سے لے کے سورہ مبارکہ ناس تک یعنی 604 صفحے ہیں، اگر عثمان کا حاصل دیکھا جائے، اور ایکوریٹ مشہور تو یہ ہے کہ 6666 آیتیں ہیں، لیکن میں حافظ قرآن ہوتے لے کے ناطے آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ غلط قول ہے۔ 6236 آیتیں ہیں، ان ساری آیتوں میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہو کہ ہمارے قرآن میں
غلطی نہیں ہے. بڑے متوجہ بڑے نازک معاملے سے گزر رہا ہوں ایک جملہ پہ توجہ. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے قرآن میں غلطی نہیں ہے. ادھر میں چیلنج کر رہا ہوں پورے امت مسلمہ سے لے کر تمام مذاہب اور تمام ادیان تک کہ کسی نے بھی اپنی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی کہ اس میں غلطی نہیں. بھائی قرآن میں ذمہ داری نہیں لی کہ اس میں غلطی نہیں. کہا کہ غلطی تو بہت بری کی چیز ہے. اللہ نے کہا اس میں شک بھی نہیں ہے. غلطی تو بہت بری کی بات ہے, اس میں شک بھی نہیں ہے. لہذا قرآن کا وزن زیادہ ہے, دنیا کے ہر کتاب کا وزن کم ہے. بلکہ یہ کہوں کہ دنیا کے ہر کتاب ایک ترازو میں رکھ دی جائے وہ ہمیشہ جو ہے اوپر نظر آئے گا, اور صرف ایک پردے میں جو ہے ایک قرآن رکھ دیا جائے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا, وہ نیچے آ جائے گا. آپ کہیں گے وجہ کیا ہے, فرق کیا ہے؟ بھائی وہ بھی کتاب ہے, یہ بھی کتاب ہے, وہ بھی وائٹ پیج پہ لکھی ہوئی ہے, یہ بھی وائٹ پیج پہ لکھی ہوئی ہے, اس کی بھی بلیک سیاہی ہے, اس کی بھی بلیک سیاہی ہے, یہ بھی ایک ہی وزیر سے چھپ رہی ہے. بھائی آپ پبلک کرنے والی مشین کو لکھیے, اس میں آپ قرآن کا پرنٹ نکالیے, اسی کاغذ پر قرآن کا پرنٹ نکالیں گے تو وہ ناجائز ہو جائے گا. لیکن اسی کاغذ پہ آپ دنیا کسی اور چیز کا پرنٹ نکال دیجیے, اس میں غلطی کا امکان ہے. تو فرق سمجھیے کہ اس میں فرق کیا ہے. یہی سے میں شروع کر رہا ہوں طرف سے فرق سمجھیے کہ آخر اس قرآن پر غیر کیوں نہیں پایا جا رہا, عیب کیوں نہیں پایا جا رہا, خطا کیوں نہیں پائی جا رہی, مسٹیک کیوں نہیں پائی جا رہی, غلطی کیوں نہیں پائی جا رہی. کوئی نہ کوئی تو کمی ہونی چاہیے تھی, کوئی نہ کوئی تو معافی ہونی چاہیے تھی, کہیں تو ذرہ برابر نقطہ رکھنے کی گنجائش ہونی چاہیے تھی. نہیں, یہ مکمل کتاب ہے, بے عیب کتاب ہے, دارائے کتاب ہے, اس میں ذرہ برابر کی شک نہیں. لیکن یہ دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, ان میں غلطیاں بھی ہے, نسیان بھی ہے, کمی بھی ہے, غلطی بھی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی ہے. اب میں نے قرآن اٹھایا کہ قرآن بے عیب کیوں ہے, قرآن ناجائز کیوں ہے, قرآن خطا سے پاک کیوں ہے, قرآن نسیان سے پاک کیوں ہے, قرآن میں کوئی کمی کیوں نہیں, غلطی کیوں نہیں, تو میں نے اٹھایا تو مجھے سورہ مبارکہ نساء قرآن مجید کا تحفہ پڑھا. آیت نمبر 82 بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہوا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. متوجہ, افلا یتدبرون القرآن, یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو اس قرآن میں غلطیاں ہوتی, اختلاف ہوتا. تو نتیجہ کیا ملا؟ نتیجہ یہ ملا کہ اتنی ساری کتابوں میں غلطیوں کا امکان ہے, لیکن قرآن میں غلطی کا امکان کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا ہے, کہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے. تو سب نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہوگا اس میں نہ کوئی غلطی ہوگی, نہ کوئی عیب ہوگا, نہ کوئی عیب ہوگا. جسے دنیا نے بنایا ہوگا اس میں غلطیاں بھی ہوگی, اس میں عیب بھی ہوگا, اس میں عیب بھی ہوگا. بس یہی وجہ ہے کہ جسے ہم مانتے ہیں, جسے رسول اللہ نے زمین میں بنایا, اور یہاں بیٹھ کے وہاں کے بارے میں بتائے, جسے دنیا نے سقیمہ میں بنایا اس نے 2-3 4 بنا دی. اصل میں کوئی پروڈکٹ آپ لیتے ہیں معذرت کے ساتھ, چھوٹی سی عام مثال دینا تاکہ بچہ بھی سمجھتا ہے. تو پروڈکٹ کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے, بنا کہاں سے ہے. اگر فورڈ والوں نے بنایا ہے تو پروڈکٹ بھی فورڈ ہوگا, جس نے بنایا ہے پروڈکٹ اس جیسا ہوگا. اب ہم نے جو مانا لیا ہے وہ حدیث سے لیا ہے. متوجہ, یہ صرف ہلکی سی تمہید تھی تو آپ کے اذہان میں آگے تک پہنچائی تھی. اب کسی منزل کمال پہ آپ کو لے جانا ہے. دیکھیں دنیا میں ہزاروں فرقے, میں کسی کو غلط نہیں کہتا, دنیا کوشش کر رہی ہے کہ اپنے فرقے کو ثابت کیا جائے, اپنے فرقے کو ثابت کیا جائے. میں کہتا ہوں کہ ہم کسی کو غلط نہیں کہتے, ہم کسی کو صحیح نہیں کہتے, لیکن اتنا تو ہمیں پہنچتا ہے کہ جسے قرآن نے صحیح کہا ہو اسے صحیح کہیں. جسے قرآن نے صحیح کہا ہم اسے صحیح کریں, یہ ہمارا حق ہے, ہمارا, اور ہر اعتبار سے ہم ڈیفینس کر سکتے ہیں. آپ
1400 سال سے معذرت کے ساتھ جملہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ مذہب شیعہ 1400 سال سے مجلس سے سن رہے ہیں اور 1400 سال سے خطبہ ذاکرین منبر پہ آتے اور آ کے کہتے جب دیکھتے سب کا اللہ ہے، کتاب ہے، ایک رسول ہے، کعبہ ہے، صراط، میزان، سب کچھ ہے، لیکن مسلمان کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہا ہے، کوئی غریبی کہہ رہا ہے، کوئی مالکی کہہ رہا ہے، حنبلی کہہ رہا ہے، حنفی کہہ رہا ہے، شافعی کہہ رہا ہے، اہل حدیث کہہ رہا ہے، کوئی شیعہ کہہ رہا ہے، کوئی وہابی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو جو ہے روافض امامی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ امامی نہیں کھولا کہہ رہا ہے، سب بٹ گئے۔ جب سب کا سب کچھ ایک تھا تو فرق کہاں سے آیا؟ تو آج تک 1400 سال سے جو ہم جملہ سنتے چلے آئے ہیں، وہ جملہ بڑا سادہ سا ہے کہ شاید اصل میں لوگوں نے علی کی معرفت حاصل نہیں کی، لوگوں نے علی کو نہیں سمجھا۔ اگر لوگ علی کو سمجھ جاتے تو پھر مسلمان آپس میں نہ لڑتے، اگر لوگ علی کو سمجھ جاتے تو مسلمان آپس میں نہ لڑتے، اگر لوگ علی کو سمجھ جاتے تو مسلمان آپس میں نہ لڑتے۔ لیکن میری ذرا سی سوچ، ذرا سی تحقیق، ذرا سی عقل، ذرا سی ریسرچ تھوڑی سی الگ ہے۔ اگر جملہ پسند آئے تو بولیے، کہنا تو ضرورت نہیں ہے، خاموش بیٹھے رہیے گا، مجھے بچے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اصل میں لوگوں نے علی کی معرفت حاصل نہیں کی، اصل میں لوگوں نے علی کو نہیں پہچانا، کس وجہ سے مسلمان نہیں بچے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے علی کو نہیں سمجھا اس لیے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے ابھی تک نبی ہی کو نہیں سمجھا۔ پہلی چیز ہے علی کی ولایت، پہلی چیز ہے ولایت علی، دوسری چیز ہے شہادت حسین، اور تیسری چیز ہے وراثت زہرا۔ علی کی ولایت، حسین کی شہادت، زہرا کی وراثت۔ شروع کر رہا ہوں ولایت سے، اختتام کروں گا شہادت پہ، کل پہنچوں گا وراثت تک۔ ان دو مجلسوں میں کوشش کروں گا کسی مدد تک پہنچاؤں گا بچے۔ تو اصل میں مسلمانوں نے نبی ہی کو نہیں سمجھا۔ اگر یہ کہا آتا ہوں نبی کو سمجھ تو سکتے نہیں، لیکن پھر بھی کسی اعتبار سے نبی کی معرفت اگر حاصل کر لیتے تو پھر نبی کی جگہ کسی ایسے کو نہ بٹھاتے۔ میں گیا بڑی عزت کے ساتھ میں نے ظاہر کرتے کہ مسلمانوں کے درمیان میں کا کیسا رسول و عزت، آپ کے نزدیک آپ کا رسول کیسا ہے؟ تو معذرت کے ساتھ بدعقیدہ مسلمان ایک ملا اور کہنے لگا ہمارے نزدیک ہمارے رسول صرف ایز اے میسنجر، ایز اے پیغمبر آئے تھے، وہ آئے اور میسج دیا اور چلے گئے، ہمارے نزدیک ہمارے رسول زندہ نہیں ہے۔ یہ مینٹلٹی پائی جا رہی ہے۔ اگر نہیں یہ نوجوان الحمدللہ مسلم زندگی کا مجموعہ انٹرنیٹ آپ کے سامنے ابھی آپ بہرحال یہ کرتے رہتے ہیں اوپر نیچے، تو آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں جیسے ہی کوئی روزہ رسول پہ جاتا ہے تو ایک شخص ہے جو کالا لال رومال ڈال کے گلے میں آتا ہے، کہنا حاضر شیر دیکھا ہے نا، حاضر دیکھا کہ تو مر چکے ہیں ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ۔ تو جنہوں نے رسول کو مردہ سمجھا ہو وہ حسین کو زندہ کیسے مانے؟ اللہ کو کیا آپ تک ہم نہ اس طرح مثلا میرے پاس فون آیا کہ صاحب آپ کے دوست کا انتقال ہو گیا، ہم نے پہنچنے کے بعد جیسے میں نے دیکھا اس لے لیا گیا ہے، کفن پہنا دیا گیا ہے۔ مجھے بچے میں نے جا کے کہا السلام علیکم رفیقی، اے میرے دوست اس پہ میرا سلام، اے میرے حبیب اس پہ میرا سلام۔ لوگ دیکھنے لگے، پھر میں نے کہا السلام علیکم خلیلی، اے میرے خلیل اس پہ میرا سلام۔ لوگ غصے سے دیکھنے لگے، پھر میں نے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ السلام علیکم یا رفیقی یا خلیلی یا حبیبی، کہنے لگے کہ آپ کا شعور نہیں ملا تو نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ مر چکا ہے لہذا مرے ہوئے کو سلام نہیں کیا جاتا، یہ مر چکا ہے لہذا مرے ہوئے کو سلام نہیں کیا جاتا، یہ مر چکا ہے
لہذا مرے ہوئے کو سلام نہیں کیا جاتا. یہ مر چکا ہے لہذا مرے ہوئے کو سلام نہیں کیا جاتا. جو نہیں پہنچے مجھے نہیں پتا کیوں نہیں پہنچے, میں جملہ کہہ گیا کہ یہ مر چکا ہے لہذا مرے ہوئے کو سلام نہیں کیا جاتا. یہ مر چکا ہے لہذا مرے ہوئے کو سلام نہیں کیا جاتا. میں نے کہا ہم بھی تو 1400 سال سے یہی سمجھا رہے ہیں رسول کو گناہ کہنے والوں جو مر گیا ہوتا ہے اسے سلام نہیں کیا جاتا. اپنی نمازوں میں کیوں کہتا السلام علیکم ایھا النبی. جو مر گیا ہوتا ہے اسے سلام نہیں کہتے, وہ جواب نہیں دے سکتا. پھر سلام میں کیوں السلام علیکم کا وہ حاضر کی ضروری. میں نے کہا بتائیے آپ کے نزدیک آپ کے رسول کیسے ہے؟ تو کہنے لگے ماذ اللہ سن ماذ اللہ رسول ہم جیسے. یہ پہلا تمہید بتا ہے. تمہید کون ہے؟ مجلس کی گفتگو کی 2 منزلیں, پہلی منزل سے اوپر کر رہا ہوں, دوسری منزل تک لے کے آنی ہے, اس کے بعد رب کے مسائل متوجہ. کہنے لگے صاحب میں نے کہا آپ کے نزدیک آپ کے رسول کیسے ہیں؟ تو ایک ملعون کے کہنے لگا ملعون کے رسول کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ, رسول کی بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ, رسول کے بھی 2 کان ہمارے بھی 2 کان, رسول کی بھی, لہذا رسول ہم جیسے ہیں. متوجہ. یہ مذہب شیعوں کا جو عقیدہ ہے وہ تمام مسلمانوں سے الگ ہے, اور یہی عقیدہ صحیح عقیدہ ہے جو قرآن میں ثابت کر رہا ہوں. کہنے لگے رسول ہم جیسے ہیں. میں نے کہا یہ قرآن مجید اٹھاتے ہیں, لہٰذا آج کے بعد آپ کے سامنے آپ کے رسول کو کوئی اگر اپنے جیسا کہتا ہوا نظر آئے تو آج آپ محمد اللہ 2 آیت ایسی پڑھ کے جا رہا ہے جب تک آپ کے ذہن میں ریفریش رہے گا کوئی بھی آپ کے رسول کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتا. اٹھائیے قرآن مجید ہے 2 آیت جسے آپ بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 42 آیت نمبر 253. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں پر بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی. الحمدللہ بات فہم میں پہنچ گئے. لیکن بچوں کے لیے عرض کروں کہ دیکھیں اللہ نے نبی بنائے ہیں کس نے 1,24,000. بڑے آرام سے سمجھا کے پڑھوں 1,24,000. ان 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے رسالت کا درجہ چنا, یعنی رسول بنائے. کتنے رسول بنائے؟ 313. اب یہ جو باقی کے رسول رہ گئے ہیں یہ ان 313 کے برابر نہیں ہے. اب ان 313 میں سے اللہ نے سلیکشن کیا بڑے رسول کا. کتنے بنائے؟ 5. یہ جو 308 رہ گئے ہیں یہ ان 5 کے برابر نہیں ہے. ان 5 میں سے سب کا سردار بنایا ہمارے نبی کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم محمد جیسے نہیں, نوح محمد جیسے نہیں, ابراہیم محمد جیسے نہیں, اسماعیل محمد جیسے نہیں, علیہ محمد جیسے نہیں, الیاس محمد جیسے نہیں, لوط محمد جیسے نہیں, ہود محمد جیسے نہیں, شعیب محمد جیسے نہیں, ذوالکفل محمد جیسے نہیں, موسیٰ محمد جیسے نہیں, عیسیٰ محمد جیسے نہیں, ہارون محمد جیسے نہیں, ابراہیم محمد جیسے نہیں, اسماعیل محمد جیسے نہیں. 1,23,999 نبی میرے نبی کی طرح نہیں. یہی پر کہتے اسٹاپ لگا دیجیے, فل اسٹاپ لگا دیجیے, پلٹ کے آؤں گا آپ کے بارے میں. ایک آیت پڑھ رہا ہوں 29واں پارہ سورہ مبارکہ کا ہے آیت نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے انسانوں کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. انسان پیدا ہوا ہے نجاست سے, ابتدا بھی ہے اس سے, اور دنیا سے جب جائے گا تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو انسان کی تخلیق ہوئی ہے نجاست سے. اب آئیے پلٹ کے جو میں نے نبیوں کا ذکر کیا تھا, یہ تمام نبی کس چیز سے پیدا ہوئے؟ نور سے. نور پاک ہوتا ہے نجس پاک. اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو نور سے پیدا کیا, اور قرآن میں کہتی ہے آدم سے عیسیٰ تک محمد کے برابر نہیں. انسان کو پیدا کیا ہے نجاست سے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ نے قرآن کا سمجھ گئے کہ انہوں نے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا. انسان پیدا ہوا ہے نجاست سے, نبی پیدا ہوئے ہیں نور سے. نور ہے پاک. ارے جب پاک چیز سے پیدا ہونے والے محمد کے برابر نہیں تو میں کس خطرے سے پیدا ہوں. پیدا ہونے والے محمد جیسے نہیں تو پھر نجس قطرے سے پیدا ہونے والا
रसूल जैसा कौन? अब से वो मिसाल दे रहा हूं जो आपके दरमियान पूरे साल में एक बार जरूर होती है। देखिए पूरे साल मस्जिदों में भीड़ नहीं होती, होता है, लेकिन एक रात ऐसी होती है कि मस्जिदों में पैर रखने की जगह नहीं होती। कौन सी? हालत ये होती है, एक जुमला अगर कह दूं मालूम के साथ बुरा न लगे तो, पूरे साल दुनिया को टोपी पहनाने वाला भी एक रात के लिए टोपी पहन लेता है। टोपी पहनना जरूरी है, इसलिए टोपी पहन के आता है। तो हालत क्या हुई? कसाब शबे कद्र आई, मस्जिदों में भीड़ लग गई, सजा दिया गया। कोई दो रकात नमाज पढ़ रहा है, कोई 4 रकात नमाज पढ़ रहा है, सजदे पे सजदे, इबादत पे इबादत, कोई सूरह हमद पढ़ रहा है, कोई सूरह बकरा पढ़ रहा है, कोई सूरह शम्स पढ़ रहा है, कोई सूरह आला पढ़ रहा है, कोई सूरह जुबान पढ़ रहा है, कोई सूरह रूम पढ़ रहा है, कोई सूरह कुरान पढ़ रहा है, कोई सूरह मुबारक कहर पढ़ रहा है। एक से सूरह की तिलावत आदमी होती है, जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता वो कुरान को लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया हो क्या रहा है आपको नहीं पता? आज एक आयत पढ़ेंगे पूरे कुरान का सवाब मिलेगा, आज हम पूरे नमाज पढ़ेंगे 70 रकात का सवाब मिलेगा। मैंने कहा वजह क्या है? कहने के वजह है 30वां पारा सूरह मुबारक के अंदर पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह कहा आज की रात में कुरान नाज़िल हुआ था, लिहाजा आज की रात जैसी कोई रात नहीं है, आज की रात में कुरान नाज़िल हुआ था, लिहाजा आज की रात जैसी कोई रात नहीं है, आज की रात में कुरान नाज़िल हुआ था, लिहाजा आज की रात जैसी कोई रात नहीं है। मैंने कहा मुसलमान थोड़ा सा और कर है, जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ हो, जब उस रात जैसी कोई रात नहीं है, तो जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ हो, कोई नहीं हो सकता। ले आया पहली मंजिल तक बढ़ गया, आहिस्ता आहिस्ता आपको दूसरी मंजिल कमाल पे ले जाने के लिए। यहाँ से दूसरी मंजिल की स्टार्टिंग कर रहा हूं। पहली मंजिल अब तक साबित ये करना था कुरान मजीद से कि मेरे रसूल के बराबर कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। दुनिया का जर्रा जर्रा मिला के और पहाड़ों तक मिला लेना मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कुरान जो साबित हुआ मोहम्मद जैसा कोई नहीं। ये पहली मंजिल थी जो तय कराया। अब मैं आ रहा हूं बड़ी अहम नतीजे पे, और कसम खुदा की यहीं से मजलिस का असल माना है स्टार्टिंग में मुतवज्जे किसी मंजिल कमाल पे ले जाने के लिए। तो कुरान जो साबित किया मोहम्मद जैसा कोई नहीं। अब वो आयत पढ़ रहा हूं जिस आयत को पढ़ने के बाद मुसलमान सुनने के बाद अपने कदम पीछे हटाने लगते हैं, और मुझे पता है कि हर जगह यही होता है। न जाने कितनी जगह इसे पढ़िए डिबेट किए मुनाज़रे हुए कदम पीछे हटाते हैं, लेकिन मैंने भी एक तरीका निकाला है कि मुसलमान पीछे कदम न हटा सके। इसलिए पहले 3 आयतें पढ़ता हूं, फिर जाके वो आयत सुनाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह माइदा 6वां पारा इरशाद फरमाता यकुम बिमा अल्लाहु अलैका हुल फासिकून। जो कुरान के मुताबिक फैसला न करे, कुरान का फैसला न माने वो फासिक है। तो मन यकुम बिमा अल्लाहु अलैका हुल जालिमून। जो कुरान का फैसला न माने वो जालिम है। तो मन यकुम बिमा अल्लाहु अलैका हुल काफिरून। जो कुरान का फैसला न माने वो काफिर है। मैंने कहा सुना रहा हूं मैं कुरान का फैसला, जो नहीं मानेगा वो फासिक होगा, जो नहीं मानेगा वो जालिम होगा, जो नहीं मानेगा वो काफिर होगा। कहने लगे बताइए फैसला क्या है? मैंने कहा अभी तक बताया मोहम्मद जैसा कोई नहीं। अब कुरान का फैसला सुनो। सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 100 है, पारा नंबर 1 सफा नंबर 17 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आखिरी वर्ग का मुतवज्जे बड़ा कहूंगा है। कुरान में रहमान ने सब में आयत और उसीहा नाती भी खैर के हां मुस्लिमा। अल्लाह कुरान में कहता है मैं रोशनी से उस वक्त तक किसी आयत को मंसूख नहीं करता, उस वक्त तक किसी नबी को नहीं पाता, उस वक्त तक किसी रसूल को नहीं पाता, जब तक उसकी जगह पे उससे बेहतर या कम से कम उस जैसा न ला दूं। तासीर को तोड़ने का नारा। देखिए मैं आपके बारे में हमें तो वाकयात पढ़ने का आदत है, मेरी किताब सिर्फ कुरान वाली भी और किताब होती है, लेकिन फिर भी ऐसा दूं कि जब भी ये नारा लगा करे तो बड़े एहतराम से बड़े जोश से जवाब दिया है, इसलिए कि इस नारे का वजन अगर आपको देखना
دینا ہے تو ختم ہوتا ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس کا نظر شیعوں کے درمیان میں نہیں پڑا چلتا کہ اپنوں کا مننا ہے اپنے نعرہ لگاتے ہیں تو پتہ چلے اتنا مزہ نہیں ہے. اگر کبھی اس کا وزن دیکھنا ہو تو کہیں ایسی جگہ پہ جانا جہاں مجمع دوسرے کا ہو نعرہ حیدری لگا لینا. تاریخ میں بہت بڑا واقعہ گزرا ہے, آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں گزری ہے محمد اسماعیل دیوبندی. یہ اتنی بڑی شخصیت تھی, ایک نمبر کے مناظر ڈیبیٹ کرنے والے. یہ پہلے مذہب تسنن سے تھے لیکن آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے. لیکن بیچارے جیسے شیعہ ہوئے نا تو کمرے میں آئے تو کچھ شیعہ کے ہوئے, گھر میں گھستے بچے کچھ شیعہ کے ہوئے, مسجد میں جائے نمازی کچھ شیعہ کے ہوئے, باہر نکلے پڑوسی کچھ شیعہ کے ہوئے. اس لیے کہ لفظ شیعہ ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا. سینہ ٹھوک کے کہہ رہا ہوں, دیکھیے ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں, کبھی سر جھکا کے نہ کہنا کہ میں شیعہ ہوں, کبھی شیعہ کہتے ہو اپنا آپ کو بہت اور شرمندگی کا احساس نہ کرنا. اس لیے کہ وہ قوم میں ہو رہا ہے کہ جن کا نام بھی قرآن میں نہیں آئے, ہم وہ ہے کہ 2312 سورہ مبارک کے ساتھ بات آیت نمبر 80 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لِلشِّيَعَةِ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ. اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم شیعہ تھے. کہنے سے پہلے ابراہیم کو ذہن میں لانا. تو سینہ ٹھوک کے کہا کرو, جیسے پوچھا شیعہ کیوں ہوئے, کہنے لگے کب تک سب کو الگ الگ بتاؤں میں شیعہ کیوں ہوا, ایسے کرو سب کے سب ایک ساتھ مسجد میں جمع ہو جاؤ, بتاؤں گا میں شیعہ کیوں ہوا. اگلا دن ہوا, منتظر رہیے گا, بڑا منظر پیش کرو. اگلا دن جیسے ہی ہوا محمد اسماعیل دیوبندی سبوں کو چیرتا ہوا منبر پہ آیا. آنے کے بعد لوگوں نے کہا بتائیے آپ شیعہ کیوں ہوئے. انہوں نے اللہ کے حمد کی, رسول کے فضائل پڑھے. پڑھنے کے بعد فوراً جو ہے انہوں نے کہا کہ سنو میں شیعہ کیوں ہوا, اس لیے کہ میں علی کو اللہ ماننے لگا ہوں, اللہ ماننے لگا ہوں, رسول اللہ ماننے لگا ہوں, حضور اللہ ماننے لگا ہوں, اللہ ماننے لگا ہوں, نفس اللہ ماننے لگا ہوں. جیسے علی کے فضائل پڑھے گئے وہاں سے کے اکیلا کرنے والا بیٹھا تھا, غیروں کے مجمع میں لوگوں کا, اور اس نے نعرہ حیدری لگا. اب منظر سنیے گا کہ منظر ہوا کیا. جیسے ہی نعرہ حیدری لگا, چونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جن کے جب بھی فضائل ہوتے ہیں تو ان کے دو اثر ہوتے ہیں, سنگل اثر والا کام نہیں ہے, دو اثر ہوتے ہیں. کا پہلا اثر یہ کہ اگر مومن سنتا ہے تو اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا ہے, اور منافق سنتا ہے تو اس کی منافقت میں اضافہ ہوگا ہے. اب جیسے علی کے فضائل پڑھے گئے, نعرہ حیدری لگا تو سب کے چہرے اتر گئے, چونکہ اس کے کانوں نے سنا علی کے فضائل, اس کے دل میں اثر کیے, زبان لہو نے جوش مارا, زبان تک آیا, نعرہ حیدری نکل گیا. ادھر انہوں نے سنا منافق کا کان تھا, منافق کا کلیجہ تھا, منافق کی زبان تھی, وہاں کی گندے انہوں نے جوش مارا اور کہنے لگا سن یہ تیرا امام دوڑا نہیں ہے, تیرا عاشق خانہ نہیں ہے, تیرا حسینیہ نہیں ہے, تو نے علی کا نعرہ لگا کے علی کا ذکر کر کے ہماری مسجد کو نجس کر دیا. اب جیسے یہ کہا محمد اسماعیل دیوبندی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بے ساختہ کہنے لگے یہ کیا کہا تو نے علی کے ذکر سے تیری مسجد نجس ہو گئی. ذرا یہ بتا, اب تک تو میں بتا رہا تھا میں شیعہ کیوں ہوا, یہ بتا کہ تیری مسجد افضل ہے بازار کی مسجد. کہنے لگا اس مسجد سے بازار کی مسجد افضل ہے. میں بتا کہ بازار کی مسجد افضل ہے جامع مسجد, بازار کی مسجد سے جامع مسجد افضل ہے. میں بتا کہ جامع مسجد افضل ہے مسجد نبوی, جامع مسجد سے مسجد نبوی افضل ہے. میں بتا کہ مسجد نبوی افضل ہے مسجد اقصی, مسجد نبوی سے مسجد اقصی افضل ہے. میں اور بتا دے کہ مسجد اقصی افضل ہے خانہ کعبہ. مسجد سے, دنیا کے ہر عبادت گاہ سے, دنیا کے ہر تعظیم گاہ سے اللہ کا کعبہ افضل ہے. پھر محمد اسماعیل دیوبندی نے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے سن فائدوں کے لیے تمہیں اب تک نہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ جس کعبے کو تو کہہ رہا ہے کعبہ افضل ہے, تیری مسجد نہیں ہو گئی, تب وہ کعبہ اس وقت تک پاک بھی نہ ہوا جب تک علی نے آ کے اسٹینڈرڈ والے شیعہ ہونا ولایت کو خوش ہونا نہ چھوڑنا. معذرت ہے, چونکہ میں الحمدللہ پورے ہندوستان اور باہر بھی پڑھ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہیں پہ کچھ لوگوں میں انانیت آ گئی ہے. کیسے تو وہ مجلس
मजलिस में नारा लगाते हुए या अली बोलते हुए या गिरिया करते हुए शर्माने लगे। वो शर्मा रही है, उन्हें जहन्नम से हवा आने लगी। चूंकि विलायत अली का कुछ हो जाना यही असली शियत है, और इनके गम में गमगीन हो जाना यही असली शियत है। ना तो वो शियत भी नहीं है कि लोग विलायत से डरने लगे। सलाम मोहम्मद अल्लाह कुरान में कह रहा है कि आयत की जगह पे आयत आएगी, रसूल की जगह पे रसूल जैसा आएगा। मेरे कुरान अभी तक तो मजबूर को बता रहा था कि रसूल जैसा कोई नहीं। अब कुरान ने शर्त लगा दी कि रसूल की जगह पे अगर कोई आएगा तो ऐसा ऐसा नहीं आएगा, परवरदिगार कैसा आएगा, का रसूल कैसा आएगा, कसम खुदा की जैसे ही मैंने पढ़ा माथे में पसीना आने लगा, रसूल जैसा ढूंढूं कैसे। अब मैंने ढूंढना शुरू किया, मैं मुसलमानों की किताबें उठाई, इसलिए कि अली वाला आकिल होता है, बाशऊर होता है। बस जुमला सुन लेना खुदा के साथ। ये मुसलमानों की बदकिस्मती थी कि उन्हें नबी जैसा न मिला। फिर जुमला दोहरा रहा, ये मुसलमानों की फर्जन जुमला अस्तर और कसम खुदा की, ये मुसलमानों की बदकिस्मती थी कि उन्हें नबी जैसा न मिला। ये मुसलमानों की बदकिस्मती थी कि उन्हें नबी जैसा न मिला। ये मुसलमान एक 10 बरस जो नहीं पहुंचे वो पहुंच जाएंगे। ये मुसलमानों की बदकिस्मती थी कि उन्हें दिन के उजाले में नबी जैसा न मिला, उन्हें दिन के उजाले में नबी जैसा न मिला, उन्हें दिन के उजाले में नबी जैसा न मिला। मेरे मुसलमानों की बदकिस्मती थी कि उन्हें दिन के उजाले में नबी जैसा न मिला, और कुफार मक्का ने रात के अंधेरे में चादर के नीचे भी पहचान लिया या नबी है। फिर मुसलमानों की किताब उठाता हूं, इसलिए कि मैंने 2 रेफरेंस माजरत के साथ जिन्होंने जल्दी से सुनी है वो जानते हैं। 2 रेफरेंस, या तो उस किताब से पढ़ता हूं जो हकीकत में सही है, या उस किताब से पढ़ता हूं जिसे मुसलमान सही कहता है। कुरान से मैंने बताया नबी की जगह में नबी जैसा आए। मेरे अल्लाह मुसलमान नबी जैसा तलाश कहा करे तो मैंने फिर से बुखारी उठाई, क्या मंजर लिखा खूबसूरत। वो कहते हैं कि नबी के जाने के बाद मियां 25 साल तक नमाज होती रही, लेकिन बड़ा बड़ा सहाबी खामोश रहा। लेकिन 25 साल के बाद जैसे ही मेरा अली मुसल्ला इबादत में आया तो बड़े बड़े सहाबी ने ज़बान खोली, कहने लगे आज नमाज ऐसे पढ़ी जैसे नबी कभी हुए। तो मुसलमानों ने कहा हमारा रसूल जाहिल, माजरत के साथ। मैंने कहा भैया जो जाहिल हो रसूल हो ही नहीं सकता। कहने लगे जाहिल थे, मैं कहा उठाओ कुरान, सीना ठोक के गए और निकाले सूरह वाले के निशान, आयत नंबर 17 पारा नंबर 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हुआ अल्लाह का मालूम तकुम तालम। कुरान में अल्लाह ने कहा अल्लाह का मालूम तकुम तालम। ए रसूल हमने तुम्हें हर चीज
कोई मुतवज्जे? कुरान ने क्या कहा? रसूल हर चीज का आलिम। मुसलमानों ने क्या कहा? रसूल जाहिल। भैया जब कुरान की वाज़ेह आयत हमारे घरों में मौजूद है कि कुरान कह रहा है मेरा रसूल आलिम, फिर मुसलमानों ने क्यों कहा हमारा रसूल जाहिल? आज तक आपने ये तो सुना है बड़े करीबों से कि रसूल को जाहिल कहा, लेकिन कसम खुदा की पस मंजर सुनो कि जाहिल कहा तो कहा क्यों? इसलिए कि जब कुरान वाज़ेह कौन में कह रहा है मेरा रसूल आलिम, मेरा रसूल आलिम, मेरा रसूल आलिम, फिर ये पता किया मुसलमान क्यों कह रहा है मेरा रसूल जाहिल? इसकी वजह क्या है? सब वजह है कि कुरान ने कहा माना शब्द आए कि लोजिया नाती मिसाइल में आविष्या कल नबी की जगह पे नबी जैसा आएगा। अगर मुसलमान नबी को आलिम मान लेते, जब मुसलमान अपने वालों को नबी जैसा आलिम न बना सके, जब अपने वालों को नबी जैसा न बना सके तो नबी ही को जाहिल कह दिया। क्योंकि कुरान ने कहा था नबी की जगह पे वो आए जो नबी जैसा हो, और कुरान कह रहा है अल्लामा मा लम तकुन तालम, हमने हर चीज का इल्म रसूल में रखा। तो बताइए इंसाफ से कि रसूल की जगह पे कौन आना चाहिए? जिसके अंदर हर चीज का इल्म नहीं, हर चीज का इल्म। आप तलाश करो पूरे कुरान से। मैंने कहा मैं रेफरेंस दे रहा हूं कुरान का, मैं कहीं और से पढ़ने का आदमी नहीं। कुरान के अलावा तुम कितने भी आलिम बना सकते हो, लेकिन कुरान से आलिम दिखाओ, और वो भी हर चीज का। इसलिए कि कुरान ने कहा कि रसूल हर चीज के आलिम। फिर तलाश करो कि नबी के बाद सबसे बड़ा आलिम कौन। अब मैं आपके सामने तलाश कर रहा हूं और पहले पारे से 30वें पारे तक जा रहा हूं। सोचिए मुझे टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आपकी बारगाह में आपको कुरान मजीद की आयत की सैर करा के एक नबी के बाद सबसे बड़ा आलिम दिखाने वाला। आइए तलाश करते हैं। उठाइए कुरान मजीद का 7वां पारा, सूरह मुबारक का नाम आयत नंबर 59। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्नहु मवाक़िउल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फ़िल बर्रि वल बहर व मा तस्क़नु मिन रब्बिही इल्ला यअलमुहा व ला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्द व ला रब्बिन व ला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह वो है जिसके पास गैब की कुंजियां है। अगर कोई पेड़ से पत्ता गिरता है उसका इल्म कुरान में है, जमीन में दाना डाला जाता है उसका इल्म कुरान में है, खुशकी का इल्म कुरान में है, कली का इल्म कुरान में है। फिर आगे बढ़िए सूरह मुबारक का हूद आयत नंबर 6 पारा नंबर 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाह कुरान में कहता है 4 पैर वाले जानवर कहां रहते हैं, क्या खाते हैं, हमने हर चीज का इल्म कुरान में रख दिया। फिर आगे बढ़िए सूरह मुबारक के 7 आयत नंबर 3 पारा नंबर 22। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व क़ाल लज़ीना कफ़रू अक़ीमु अस्सलाह क़ुल रब्बिल हक़ यदकुन आयतुन मिस्कान करके फिस समावाति वल अर्ज़ि व ला अस्ग़र मिन ज़ालिका व ला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। का बड़ी से बड़ी चीज का इल्म कुरान में है, छोटी से छोटी चीज का इल्म कुरान में है। फिर आगे बढ़िए सूरह मुबारक के 7 आयत नंबर 4 पारा नंबर 22। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा सुम्मा जअलकुम अज़वाजा व मा तहमिलु मिन सक़रात व ला इल्म व मा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन व ला युक़तु मिन उमरिही इल्ला फ़ी किताब। अल्लाह ने तुम्हें रुपये से पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया, जोड़ा जोड़ा बना दिया। अगर कोई औरत हामिला होती है उसका इल्म कुरान में है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसका इल्म कुरान में है, अगर किसी की उम्र बढ़ती है उसका इल्म कुरान में है, अगर किसी की उम्र घटती है उसका इल्म कुरान में है। फिर आगे बढ़िए सूरह मुबारक के नाम आयत नंबर 75 पारा नंबर 19। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मा मिन ग़ाइबतिन फ़िस समाइ वल अर्ज़ि इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। का आसमान की आयत चीजों का इल्म कुरान में है, जमीन की आयत चीजों का इल्म कुरान में है। फिर आगे बढ़िए 14 पारा सूरह मुबारक के आयत नंबर 29। व यौमा रसूल कुल्लु उम्मतिन शहीदन अलैहिम व जि'ना बिका शहीदन अला हऊलाई व नज़्ज़लना अलैका किताबन तिबयानन लिकुल्लि शै। ए रसूल मैंने तुम्हारे ऊपर वो किताब नाज़िल की है जिसके अंदर हर चीज है। मेरे बच्चे तलाश कर रहा हूं नबी के बाद सबसे बड़ा आलिम, और जो आलिम होगा वही रसूल का बिलाफस खलीफा होगा। वही मुतवज्जे बड़ी बहस। तो कुरान ने बताया कि पेड़ से कोई पत्ता गिरे उसका इल्म कुरान में, जमीन में दाना डाला जाए उसका इल्म कुरान में, खुशकी का इल्म कुरान में, तली का इल्म कुरान में, किसी की उम्र बढ़ जाए वो कुरान में, किसी की उम्र घट जाए कुरान में, कौन बच्चा कब पैदा होगा इसका इल्म कुरान में, कौन कब मरेगा इसका इल्म कुरान में,
میں، ہواؤں کا امتحان میں، فضاؤں کا امتحان میں، اشعار کا امتحان میں، اقلام کا امتحان میں، ابحار کا امتحان میں، آسمان کے اوپر کے آسمان کا امتحان میں، زمین کے نیچے کی زمین کا امتحان میں، آسمان کے رستے کا امتحان میں، زمین کی گہرائیوں کا امتحان میں، پانی کے وزن کا امتحان میں، ہواؤں کی رفتار کا امتحان میں. اے قرآن حقیقت نہیں کے بعد سب سے بڑا عالم کون؟ تو قرآن نے کہا تیرا ہمارا سورہ راہ آیت نمبر 45 بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَقُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا نَسْتَعْجِلُ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ ہم نے ہر چیز کا علم قرآن میں رکھا. قرآن کا علم عالم ہے. اور قرآن کا علم علیم ہے. تو مسلمان بتائے کہ نبی کے بعد سب سے بڑا عالم کون؟ ارے شیعہ افواہ نہ کرے تو کب کرے جب ہمارے پاس اتنا بڑا عالم ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے وہاں کے بارے میں جانتا ہو. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون کتنی مجلس سنتا ہے اور کتنے اشارے سمجھتا ہے. متوجہ شیعہ اب فخر نہ کریں تو کب کریں جب ہمارے پاس اتنا بڑا عالم ہے جو یہاں بیٹھ کے وہاں کے بارے میں جانتا، جو یہاں بیٹھ کے وہاں کے بارے میں جانتا ہو، جسے یہاں بیٹھ کے وہاں کا پتا ہو، جسے یہاں بیٹھ کے وہاں کا پتا ہو، جسے یہاں بیٹھ کے وہاں کا پتا ہو. جملہ کہہ رہا مجھے نہیں پتا کون کتنی مجلس سنتا ہے، کس کی کتنی تعریف ہے. جسے یہاں بیٹھ کے وہاں کا پتا ہو. جب ہمارے پاس اتنا بڑا عالم ہے جسے یہاں بیٹھ کے وہاں کے بارے میں پتا ہے تو ہم کسی ایسے کو کیوں کریں جسے یہاں بیٹھ کے یہاں کے بارے میں بھی ہے. ہمارے پاس اتنا بڑا عالم ہے جسے یہاں بیٹھ کے وہاں کے بارے میں پتا. تو قرآن نے کہا نبی کی جگہ پہ وہ آئے جو کم سے کم نبی جیسا. پھر نبی جیسا کون؟ سنیں گے صحیح بخاری کی روایت. صحیح بخاری میں لکھا کہ نبی کا دروازہ بجا. نبی کی اہلیہ گھر میں تھی. اب جیسے نبی کی بیوی نے دروازہ کھولا تو عجب منظر دیکھا کہ نبی کے سسر صاحب تشریف لائے. کا تفضل آگئی ابن باپ تشریف لائے. اب جیسے کہ میں آپ کے کہا نبی تو گھر میں ہے نہیں، نبی کو آنے میں کچھ دیر لگے گی، آپ جب تک بیٹھ جائیے وہ پانی لے لیں گے. اب جو پانی لے گئے صحیح بخاری کی روایت ہے کا عجب منظر دیکھا. کیا کہا کہ نبی کے سسر نبی کے بستر پر بیٹھے. جو کھولتے انہیں اپنوں کو سنا جن کی تعریف کرنا لگے مسکرا رہے ہیں. نبی کے بستر پر بیٹھے. اب تعریف میں امام بخاری نے لکھا کہ نبی کی بیوی نے نبی کے سسر کے نیچے سے بستر کھینچا اور کہنے لگے کہ بات ضرور ہو احترام کرتی ہوں لیکن اتنا حق نہیں ہے کہ نبی کے بستر پر بیٹھا. جسے نبی بٹھا کے گئے، جسے نبی بٹھا کے گئے اس سے مقابلہ کیسا نہیں پہنچے. جسے نبی بٹھا کے گئے، جسے نبی بٹھا کے گئے جملہ بدل دوں، جسے نبی لٹا کے گئے ہو اس سے مقابلہ کیسا. جسے نبی بستر پہ کو لٹایا کس نے؟ نبی نے. وہاں کون کا نبی کے سسر اٹھانے والی کون؟ نبی کی وجہ. اے مسلمانوں اب تو فرق سمجھو دنیا کے رہبر اور ہمارے رہبر میں تم انہیں مانتے ہو کہ انہیں اٹھایا جاتا ہے، ہم انہیں مانتے ہیں جسے لٹایا.
ہے جو آپ کے ہاتھ میں موبائل اور موبائل میں گوگل اور گوگل پہ سرچ کیجئے زمین زینون یہ زمین بہت سارے معنی ہے جس میں اہم معنی ہے کہ جس کے باپ کا نہ پتا ہو. اب قرآن نے کہا اس کی اطاعت نہیں ہوگی, اس کو مولا نہیں مانیں گے, اس کے پیچھے نہیں چلیں گے, اسے لیڈر نہیں مانیں گے, اسے رہبر نہیں مانیں گے. کسے کہا جو شریف ہو, جو ذلیل ہو, جو ظلیم ہو. اب شیعہ بھی فخر نہ کرے تو کب کرے کہ جنہیں مسلمانوں نے مانا ان کا نہیں پتا, لیکن جنہیں ہم نے مانا وہ اتنے بات ہے کہ ان کے بارے سے لے کے پہلے تک اور پہلے سے لے کے آدم تک سب کا شجرہ ممبر میں پڑھا جا سکتا ہے. سب کا شجرہ ممبر میں پڑھا جا سکتا ہے. مجھے نہیں پتا جس نے مانا ان کا کیا ہدف تھا, ان کا کیا موٹیو تھا, لیکن بس آخری جملہ ہو گیا مسائل کے زبانوں کو بچے. ہم فخر کر کے سینہ تان کے اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ علی کے شجرے پر بات نہ کیجیے. علی تو اتنا پاک ہے, اتنا پاک ہے کہ شجرے پہ گفتگو نہ کرے. قرآن میں اچھے شجرے والا رہبر بنے گا, اچھے شجرے والے کی اطاعت ہوگی. لہذا علی کی بات چھوڑیے, علی تو اس ذات کا نام ہے. علی 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 اس ذات کا نام ہے کہ علی کے شجرے پہ بات نہ کرو. علی اس پاک ذات کا نام ہے کہ اگر ان کی محبت کسی کے دل میں آ جائے تو پھر اس کے شجرے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر علی کی محبت کسی کے دل میں آ جائے تو پھر شجرے کی ضرورت نہیں ہے. جملہ بدل بھی سکتے ہیں, صاحبان عقل بیٹھے ہیں. علی اس ذات کا نام ہے کہ اگر ان کی نفرت کسی کے دل میں آ جائے, ان کا بغض کسی کے دل میں آ جائے, پھر اس کے شجرے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہے نا, یہ ولایت ایسی ہے, پورا کام ہے اس کا. یہ سنگل کھیلنے کی عادی نہیں ہے ولایت, اس کا کام ہی ڈبل ہے. یہ مومن کے چہرے کو بھی بتاتی ہے کتنا بڑا مومن ہے. جب منافق کے چہرے کو بھی بتاتی ہے کتنا بڑا منافق ہے. یہی وجہ ہے نا کہ ہارون رشید دربار میں کہنے لگا ایک مرتبہ چاہ رہا ہوں کہ میں اسے بہلول کو ختم کروا دوں, لیکن اگر میں ماروں گا تو بہلول کا خون میرے سر پہ آئے گا. کیوں نہ کوئی ایسا کام کرے کہ بہلول کو دنیا مار مارے. کہنے لگا کیا کرے, کہ بہلول تمہیں ٹائم دیا, جاؤ اور شام تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس, شام تک 40 ایسے لوگوں کو لے کے آنا جن کے باپ کا رہا تھا, جن کا شجرہ خراب ہو, جو ولد الزنا ہو, جن کی پیدائش ان کے گھروں میں ہوئی ہو. سمجھ رہے؟ اب بہلول شام تک کا ٹائم, بہلول پہنچے اور پہنچنے کے بعد ابھی گئے ہی تھے کہ تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا. اب جیسے دروازہ کھولا تو بہلول کے پیچھے ایک لمبی لائن, بہلول دربار میں. کہا بہلول تمہیں تو شام تک کا ٹائم دیا تھا, اتنی جلدی آ گئے. کہا یہ سب سے آسان کام کر رہی تھی. روایت یہاں سے جھوڑی ہو گئی, دو طرح سے ملتی ہے. ایک روایت یہ کہ بہلول کے پیچھے 150 آدمی, دوسری روایت یہ کہ بہلول کے پیچھے 39 آدمی. تو پہلی روایت سنیے پھر دوسری سنا رہا ہوں. 150 آدمی. کب بہلول تمہیں کسی نے مارا نہیں, تمہارا کیسے گئے وہ اتنی جلدی, کہ یہی تو میرے لیے آسان کام تھا. کرو کیسے, کہ تم نے کہا 40 ایسے لوگوں کو لے کے آؤ جو بڑے دوسرے ہو, جن کے بات پر نہ بتاؤ, جن کا شجرہ خراب ہو. تو بات پتا کیسے کرا کہ تم نے پکڑ کر کسی سے پوچھا, کیا تم نے نیچے کسی سے پوچھا, کیا تم نے کسی کا بازو ہلایا کہ تم حرام کرتے ہو یا نہیں, کہ نہیں ایسا نہیں کہا. پھر کیا کیا, کامل بازار میں گیا اور میں نے وہاں جا کے علی کے فضائل پڑھے, جن کا چہرہ پورا پکڑ کے لے آیا. دوسری طرف جاتا ہے
یہ بات قرآن اور حدیث سے واضح ہے. اور جو شہادت حسین پہ اثر مگر کرے اس کے بھی خون میں خرابی ہے، اور جو حق زہرا کو پڑھنے سے روکے اس کے بھی خون میں خرابی ہے. بہت بڑا جملہ کہہ گیا مزاح سوچتے رہے. اس لیے کہ یہ ولایت ہمارے پاس ایسے نہیں آئی. اگر تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کروں، وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن اگر تاریخ سنیں گے تو جناب بلال ان کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا تھا، اس کے بعد نکال دیا جاتا تھا، پھر کھولتے ہوئے زیتون کے تیل میں ڈالا جاتا تھا، اور جب ان کی کھال نکلنے لگتی تھی پھر انہیں نکالا جاتا تھا. کہا چھوڑ دے اللہ کو، چھوڑ دے رسول کو، چھوڑ دے علی کو. کہا جس نے ایک بار مان لیا اسے نہیں چھوڑ سکتا. ایسے آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے آج چنار کے اندر قتل کیا جا رہا ہے شیعوں کو. کیوں شیعوں ہی مقابل کیا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جانتا ہے دشمن کے پاس ولایت ایسی چیز ہے کہ ولایت کے اوپر کچھ ہو کے جانتے. اللہ نے امام مظلوم میں کربلا اس لیے کہ کربلا ہی خود ولایت علی کے لیے ہوگی. بہت بڑا جملہ کر رہا ہوں. آج کچھ چاہے مولوی منبر سے کہتے ہیں کہ نہیں مقصد کربلا علی کے ولی اللہ نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں تمہیں مطالعے کی ضرورت ہے. تم نے اصل میں علی ولی اللہ کو سمجھا ہی نہیں. کہاں دیکھیں گے کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول خدا کا وہ جملہ، رسول مولا حسین کا وہ جملہ، جب مولا حسین نے پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، تو ایک ہی آواز آئی، آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. تو پتہ چلا نا وہ دشمنی حسین میں نہیں، دشمن علی میں. اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم میں کربلا ایک مومن کے شان ثواب کی حدیث ہے، اور میرے سامنے مرحوم کے دو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جب بھی کسی کا ذکر ہوتا ہے، جب باپ کا ذکر آتا ہے جوان بیٹوں کے سامنے، تو ذہن جاتا ہے کربلا، غریب حسین. اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب شبیب كنت باقیا فقیر الحسین، اس شبیب کے بیٹے جب تیرا دل چاہے کہ تو روئے تو کسی اور پیدا ہوگا، میرے جد مظلوم حسین غریب پیدا ہوگا. کسی نے سوال کیا مولا کیوں؟ جواب آیا فَإِنَّهُ زُبِحَ كَمَا يَزْبَحُ الْقَوْمُ. مجھے نہیں پتا کہ ترجمہ آپ کیسے سنیں گے. کہنے لگے اس لیے میرے جد پہ روئے گا فَإِنَّهُ زُبِحَ، کیونکہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا كَمَا يَزْبَحُ الْقَوْمُ، جیسے کسی گوشت کو کاٹ دیا جاتا. جیسے کسی گوشت کو کاٹ دیا جاتا. مولا بڑی معذرت کے ساتھ آقا جان معاف کیجیے گا، لیکن ہمارے یہاں جب گوشت کو ذبح کیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں پانی ملایا جاتا ہے. لیکن مولا میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ آپ کے جد مظلوم کیا رہے تھے، انا قتیل العمرا، میں وہ شہید ہوں جسے تربا کے مارا گیا، میں وہ ہوں کہ جس کی سوٹی خنجر پھیرا گیا. اے مولا پھر گوشت سے تشریف ہوئی. حضرت صاحب میں آپ کے ذہن کو لے جا رہا ہوں، صرف ایک سے دو روایت سنانے کے لیے تیار کر رہا ہوں. جس کا ذہن پہنچ گیا اس کا مقدر. مولا پھر تشریف کیوں کی ہے کہ گوشت کو مارا جاتا ہے؟ کہ اس لیے شاید میرا مولا جواب دے کہ جب گوشت کو مارا جاتا ہے چاہے لاکھوں کا مجمع ہو، کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ اس گوشت کو ذبح کیوں کر رہے ہو، اس کی غلطی کیا ہے. ہم نے جد مظلوم کو مولان کے مسئلے میں لا دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا. اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. لوگ کلیجے کو تیار کرو کہ میں مسائل پڑھ دوں. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی آواز آئی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین نے سرحد کو بیان کر رکھا. بھاگی ہوئی فوج شمشیر، کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے کربلا کی زمین سے گرم ریت اٹھا کے ماری. یہاں تک آپ نے سنا ہے. اگلا منظر مجھ سے سن لو. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دور سے دیکھا کہ حسین غریب گھوڑے پہ
ایک نشیب میں